منعقد کی جا رہی ہے اور اظہار تشکر رب کائنات کے برادر اظہر عباس قریشی اور ان کے رہنمائی کا اعظم حج ہونے کو جا رہی ہے۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے یہ موقع انہیں فراہم فرمایا۔ برائے صحت و سلامتی علماء حق بلند تر صلوات، برائے صحت برادر جاوید حسین بلند تر صلوات، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ارشاد گرامی ہے کہ جس چیز کا ہم حکم دیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہو اور جس چیز سے ہم منع کرتے ہیں اس سے رک جاتے ہو تو ہمارے شیعہ ہو، ورنہ ہرگز نہیں۔ برائے خوشنودی امام زمان بلند تر صلوات، یہ برادران تھوڑا سا آگے آ جائے، تھوڑا ماحول بن جائے۔ نشست کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ملتمس ہوں جناب مولانا سید تنویر حسین نقوی صاحب سے تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل فرمائے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے ظاہر ظہور امام زمان بلند تر صلوات۔ اسلامی اسکالر عالی جناب سید ارشد علی نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی نشست خطاب فرمائیں برادر سید ارشد علی نقوی۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔
صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين سيدنا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء الحجة القائم المعصوم بقية الدنيا وبجنه رزق الورى وبوجوده سبب الأرض والسماء ما بعد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر عمر المسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد. فرغ عقیل میں دعا ہے میرے قدریم آپ کو آباد و شہادت کے الہیہ بسم فاتحہ عزیز و سماوی سے محفوظ اللہ فرمائے دین اسلام کا حقیقی فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حاصل کردہ فہم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی برحمد والا مسئلہ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى دیگر بلند اللهم صل على جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی مقدس اور سعید محفل مخدومہ کائنات اللهم صل على بنت رسول صادق صدیقہ الکبریٰ فاطمہ الزہرا کی ولادت سعادت کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ اس محفل میں ہم سب کا آنا ہماری اس فانی زندگی کے ان چند لمحات کو لافانی بنا دیتا ہے، کیونکہ جس سے منسوب یہ محفل ہے اس کے بارے میں بہت سی احادیث پیغمبر گرامی کا حضرت ارشاد فرمائی، اور ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا روزے جزائے روزہ قیامت اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائے اور آپ کی شفاعت رب کریم رد نہیں فرمائے، لہذا بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان اور پھر آپ کی اولاد کی اطاعت کا دم بھرنے کے ناطے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اس مخدومہ کائنات کے ایام کو مسلسل منائیں۔ ایک عجیب اتفاق ہے کہ رب کریم نے ماہ جمادی ثانی میں ایک ایسا سلسلہ جناب سیدہ سے مربوط بنا دیا کہ آپ 3 جمادی ثانی سے 20 جمادی ثانی تک مسلسل اس سیدہ کائنات سے تمسک کر سکتے ہیں۔ اگرچہ تبصر اور تمسک ان دنوں میں ہی قید نہیں ہے، آپ زندگی کے کسی بھی لمحے میں تمسک کر سکتے ہیں، تمسک کر سکتے ہیں، لیکن ان ایام کو بالخصوص مقدرہ عصمت کے نام سے منا کر ہم اپنے آپ کو یہ باور کرا سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق کسی ہستی سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ہستی وہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی۔ سبحان اللہ۔ بلند فاطمہ میرا حصہ ہے۔
پیغمبر نے یہ لفظ استعمال کیا. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، بضع مانے حصہ، منی میرا، فاطمہ میرا حصہ ہے. اب اس حوالے سے جتنے بھی اجزائے شخصیت پیغمبر ہیں فاطمہ ان کا حصہ ہے. پیغمبر ایک فکر رکھتے ہیں، فاطمہ اس فکر کا حصہ ہے. فاطمہ پیغمبر کے عمل کا حصہ ہے. فاطمہ پیغمبر کے جسم کا حصہ. جسم کا حصہ ہونا تو ہر اولاد اپنے والدین کے جسم کا حصہ ہوتی ہے، لیکن فاطمہ فکر پیغمبر کا حصہ ہے. فاطمہ عمل پیغمبر کا حصہ ہے. فاطمہ تکامل پیغمبر کا باعث ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب سے آپ اس دنیا میں نظر ڈالیں، یہ دنیا انسانی منقسم ہے دو جنسوں پر، مرد اور عورت. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیجا زمین پر تو ایک کرم فرمایا. میں اس سے اشارے کرنا چاہوں گا، لیکن اس کا روشنی میں آپ کے ذہن میں باتیں ہوں گی. خدا نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا. اگرچہ ایک انسان دنیا میں آیا، اسی کو عادی بنا دیا، یعنی خود اسے علم دے کر بھیج دیا یہ بھٹکے گا نہیں. جب اس کی نسل چلی تو اس نسل کے لیے وہ خود عادی بنے. اور اللہ نے لطف فرمایا کہ فرما دیا کہ انا علینا للہدی، میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے تمہاری ہدایت کرو. اب خدا مسلسل انسانوں کی ہدایت کر رہا ہے. 1,24,000 ہادی خدا نے بھیجے. انسانی معاشرہ ترقی کرتا رہا، ارتقا کرتا رہا، بڑھتا رہا. انسان پتھر کے زمانے سے لے کر اور مشینی زمانے تک آ گیا. سب کے سب ہادی مرد ہے. کسی عورت کو ہادیہ نہیں بنایا، کسی عورت کو نبوت نہیں دی. تاریخی طور پر ثابت ہے. جبکہ انسان ہونے کے ناطے ایک نصف مرد ہے، ایک نصف عورت ہے معاشرے کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مرد و عورت کو باہم جمع کر کے دیکھیں تو جتنے بھی احکام ہیں وہ 3 قسم کے بنتے ہیں. کچھ احکام صرف مردوں کے لیے ہیں، کچھ مرد و عورت دونوں کے لیے ہیں، کچھ صرف عورتوں کے لیے ہیں. جتنے بھی انبیاء آئے سب نے مردوں کے احکام بھی پہنچائے اور جو مرد و عورت میں مشترک ہیں وہ بھی پہنچائے. اب اس اپنے حبیب پر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ ہدایت کو ختم کرنا تھا، نظام مکمل کرنا تھا. اگر اسی طرح مکمل کر دیتا تو قیامت کے دن خواتین یہ کہنے میں ہم بنانے کو ہوتی کہ بارے یہاں ہمارے لیے کون ہادی آیا. اس نبوت نے ہمارے لیے کیا رکھا. اب اللہ نے اپنے آخری نبی کو فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ میرا رسول، یہ میرا حبیب، یہ میرا محمد اپنی مرضی سے بات کرتا ہے. جو کچھ بھی بات کرتا ہے یہ میری طرف سے وحی ہوتی ہے. اب اللہ نے یہ قید نہیں لگائی کہ جو گفتگو میرا محمد مسجد میں کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے. یہ قید نہیں ہے. اچھا جو گفتگو مجمع عام میں کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، جو خلوت میں کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، جو گھر میں کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، جو بازار میں کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، جو جنگ میں کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، جو امن میں کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، جو اپنوں سے کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، جو دشمنوں سے کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے. کوئی قید نہیں لگا. فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نطق کرتا ہے وہی ہوتی ہے. یہ پیغمبر جب بھی بولیں گے وحی کے تابع بولیں گے. اب جہاں بھی بولیں، اب جب یہ صورتحال ہے تو اللہ نے اس نظام کو تکامل دینے کے لیے اپنے پیغمبر پر اس نظام کو کامل کرنا تھا. لہذا پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی. اب یہ جو فاطمہ تو بضعۃ منی پیغمبر نے کہا، اللہ کی وحی کے تابع کہا یا اپنی خواہش کے تابع کہا؟ جب خدا کی وحی کے تابع ہے تو اس لیے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ فاطمہ میرا حصہ ہے. جو وحی مجھ پہ ہوتی ہے، جو احکام مجھ پہ نازل ہوتے ہیں، جو پیغام خدا مجھ پہ نازل ہوتا ہے
اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کے لیے جو کچھ فرما رہے ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کر مجمع عام میں فرما رہے ہیں. یہ بات پیغمبر نے مسجد میں فرمائی نا, فاطمہ تو بس تم نہیں, اور فاطمہ کی رضا میری رضا ہے, میری رضا اللہ کی رضا ہے. فاطمہ سے بغض مجھ سے بغض ہے, مجھ سے بغض خدا سے بغض ہے. فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے, فاطمہ سیدۃ النساء الجنہ ہے. یہ جتنی بھی حدیثیں پیغمبر نے مسجد میں بیان فرمائی نا, ایسا نہیں ہے کہ کسی تنہائی میں بیٹھ کر پیغمبر نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا ہو. تنہائی میں باتیں ہوئی ہیں, تنہائی میں پیغمبر کی اور فاطمہ کی باتیں ہوئی ہیں. لیکن یہ سب باتیں پیغمبر مجمع میں کی کہ فاطمہ ایسے ہے, فاطمہ ایسے ہے, فاطمہ ایسے ہے. تو اس سے مراد کیا تھی؟ پیغمبر خود بھی جانتے تھے کہ فاطمہ کیا ہے, فاطمہ بھی جانتی تھی کہ فاطمہ کیا ہے. پیغمبر امت کو بتانا چاہ رہے تھے کہ آؤ سمجھو فاطمہ کیا ہے. امت کو معرفت فاطمہ دینا چاہ رہے تھے. جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے خواتین کے جتنے بھی مسائل تھے وہ مسجد میں بیٹھ کر بیان نہیں کیے. افریقین کی کتابیں اٹھائیں, کہیں بیان نہیں. خواتین جناب سیدہ کے پاس آتی تھی, اپنے مسائل بیان کرتی تھی, جناب سیدہ ان کی رہنمائی کرتی تھی. حتیٰ کہ یہ جو حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے بھی بیان کیا حضرت فقیر بھائی نے, اسی ضمن میں ایک بات کا سننا پڑے گا. کہ بعد از پیغمبر ایک صحابی رسول نے, انصاری نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ جاؤ دفتر پیغمبر کے پاس اور ان سے جا کے پوچھو کہ آپ کے بابا نے فرمایا تھا کہ یا علی انت وشیت ہم الفائزون یوم القیامہ, کہ علی آپ اور آپ کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. بڑی بات سی بات ہے, کامیابی کا سرٹیفکیٹ پیغمبر نے دے دیا کہ علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہوں گے. اب وہ انصاری چاہ رہا تھا کہ جا کے آپ پیغمبر کے بعد اس جزو پیغمبر فاطمہ سے پوچھیں کیا میں آپ کا شیعہ ہوں. سوال فقط یہ تھا. اب جواب کیا بنتا تھا؟ جناب سیدہ یا فرماتی کہ ہاں وہ میرا شیعہ ہے, یا فرما دیتی کہ وہ میرا شیعہ نہیں ہے. اب اگر یہ جواب دیتی تو بالکل درست ہوتا, لیکن اس جواب کا تعلق فقط ایک فرد سے ہوتا, ایک فرد جس کی زوجہ سوال کرنے کے لیے آئی اسی کو جواب مل جاتا. اب وہ ہادیہ عالم نے وہ جواب دیا کہ جو قیامت تک کے لیے ہدایت بن گیا. فرمایا کہ اپنے شوہر سے جا کے کہنا کہ اگر جن باتوں کا ہم نے حکم دیا ان پر عمل کرتے ہو, جن سے ہم نے منع کر دیا ہے ان سے رک جاتے ہو تو ہمارے شیعہ ہو. یہ جواب دیا. وہ خاتون گئی اور گھر جا کے اپنے شوہر سے بتایا. تو ایک بات ہوتا ہے نا کہ جو آپ کے شیعہ ہیں وہ کامیاب ہیں, آپ نے شیعہ کی صفات بتا دی. وہ خاتون گئی اپنے شوہر سے بتایا کہ جناب سیدہ کائنات کہتی ہیں کہ اگر تم ہمارے حکم پر عمل کرتے ہو, جن سے ہم نے حکم دیا وہ کام کرتے ہو, جن سے منع کر دیا رک جاتے ہو تو پھر ہمارے شیعہ ہو. اب وہ بیچارہ جانتا تھا کہ جناب جو کچھ کہا ہے اس کو ہم سے عمل ہوتا نہیں, جس سے منع کیا اسے ہم رکتے نہیں. وہ ہم ایسا نہیں تھا کہ ہم تو یہ نہیں کہ جو کہا ہے اس پر عمدن عمل نہیں کرتے, اور جس سے روکا اسے عمدن نہیں رکتے نا, ہم نے اس کی مخالفت کر دی ہے. آج دور یہ چل رہا ہے نا, لیکن اس نے سوچا کہیں بھی مخالفت ہو جاتی ہے, انسان ہے وہ رونے لگ گیا, جزا فضا کرنے لگ گیا, یعنی کہ روایت میں دھاڑے مار کر رونے لگے کہ میں مارا گیا, میں ہلاک ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, میں تو اب کامیاب نہ ہو, جو کامیاب نہیں ہوا جہنم میں جائے گا. اچھا وہ بیوی بھی اچھی تھی,
شوہر کو جب مصیبت میں مبتلا دیکھا تو اس سے برداشت نہیں کرا، فوراً گئی پھر مختلف جگہوں پر آپ نے فرما دیا میرے شوہر کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اب وہ سکون میں نہیں ہے، رو رہا ہے، پریشان ہے۔ جناب سید نے فرمایا کہ اپنے شوہر سے کہو ہمارے شیعہ تو وہی ہے جو یہ کرتے ہیں، ہمارے شیعہ تو وہی ہیں جو ہمارے حکم پر عمل کرتے ہیں، جس سے ہم نے روک دیا روک جاتے ہیں، لیکن اپنے شوہر سے کہو کچھ ہمارے محب بھی ہیں، کچھ ہمارے محب بھی ہیں، وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں، ہمارے محب ہیں کہ وہ جو ہم نے حکم دیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ہم نے روک دیا ہے اس سے بھی رکنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں کہیں نہیں بھی روک سکتے، کہیں عمل نہیں بھی کر سکتے، لیکن ہم سے محبت کرتے ہیں، عمل میں ہمارے بالکل اتباع میں کامل نہیں ہے، محبت میں کامل ہے۔ اپنے شوہر سے کہنا جو ہمارے محب ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ پھر ہمارا یہ بھی کہنا کہ کچھ ایسے ہیں کہ وہ ہم سے مکمل محبت نہیں کرتے، عمل میں بھی ایسا نہیں ہے، لیکن جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت ضرور کرتے ہیں، ان کو دشمن نہیں ہے، وہ ہمارے موالی ہیں، انہیں بھی شفاعت نصیب ہوگی۔ کتنی وسعت دے دیا آپ نے، شیعہ محب، اب یہ نہ وہ شیعہ آج کل کا شیعہ ہے، نہ وہ محب آج کا محب ہے، نہ وہ موالی آج کا موالی ہے۔ شیعہ کا میعاد دھوکہ کر گیا، سلمان ہے، ابو ذر ہے، یہ مقام ہے شیعہ کا، یہ شیعہ محبین میں دیکھ لیں، مسلمان بھی ملیں گے۔ اب ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے موالی ہیں، تو جب ہم دعویٰ کر رہے ہیں تو دلیل بھی ہمیں دینی ہے، صحیح ہے کہ ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی یہ دلیل ہے، ہمارے پاس کیا دلیل ہے، سوچنا چاہیے۔ آپ جناب سید اسلام علیہ کی زیارت پڑھتے ہیں، کیا ہے جناب اس میں؟ یا ممتحنہ کو امتحنہ باللہ الذی خالق کے کر لائی وجہ سے صابر زعمنا ان لك اولیاء بانك تحرنا بولایتک، کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ اللہ نے قبل از تخلیق آپ کا امتحان لیا اور آپ کو امتحان میں کامیاب ہونے والی پایا، اور ہمیں یہ ظلم کرتے ہیں، ہمارا یہ ظلم ہے، ہماری دعویٰ ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم آپ کی اس ولا و محبت و ولایت میں سچے ہیں تو ہمیں بشارت دیجیے تاکہ ہم سمجھیں کہ آپ کی ولایت سے ہم پاک ہو گئے، آپ کی ولایت سے پاک ہو گئے، یہ کہتے ہیں دعویٰ ہمارے ہیں، ادھر سے ہمیں کیسے عطا ہوگا؟ یہ بات واضح ہے کہ ادھر ایسا ہے کہ ہر کسی کو عطا ہوا ہے، عطا ہو رہا ہے اور عطا ہوگا، ہمیں کیسے عطا ہوگا؟ اس پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ ہر کام کے لیے ماحول ہوتا ہے، آپ مسجد میں ہی ماحول بنائیں گے واجبات نماز کا، گھر کے ذہن میں یا کمرے میں جہاں باقی بچے بیٹھے نہیں بنا سکتے، بلکہ نماز کا ماحول بھی گھر میں نہیں بن سکتا جب تک گھر کے ماحول کو اس معیار پر نہ لایا جائے۔ کیوں جی ہے نا حکم کہ جس کمرے میں آگ جل رہی ہے وہاں نماز نہیں ہوتی، جہاں تصویر لگی ہوئی ہے وہاں نماز، جہاں حضرت ٹی وی چل رہے ہیں ہمارے یہاں ہے یہ مسئلہ، ادھر ٹی وی چل رہا ہے ادھر نماز پڑھ، جس کمرے میں ٹی وی چل رہا ہے وہاں نماز ہوگی، اسے بند کر دیں پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تصویر پڑھی ہے نماز نہیں ہوتی، کپڑا ڈال دیں،
اب یہ بات کی ضرورت ہے چلے گی، یہ ہستیاں جن سے تمسک ہم نے ثابت کرنا ہے، جن سے ولا کا رشتہ ہم نے ثابت کرنا ہے، چاہیے تو یہ کرنا کہ ہم ان ہستیوں کے در پہ کاسائے گدائی لے کر آتے کہ ہمارے حاجیوں کے گھرانے میں بتائیے کہ ہم کون کون سے اعمال کریں کہ آپ کے پسندیدہ قرار پائیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے انہی ہستیوں کو مورد بحث قرار دے دیا۔ یہ جو اتفاق و اتحاد جو مظہر ہستیاں تھیں، انہی کو افطراک و انتشار کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ یہی ہستیاں جو ہمارے لیے باعث نجات تھیں اور باعث نجات ہیں، ہم نے انہیں باعث نجات نہیں ثابت کیا۔ ہمارا ماحول ایسا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے بھائی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی نیاز ہے، نیاز دلاتے ہیں کہ جناب سیدہ کی نیاز مرد نہیں کھائیں گے۔ یاد کا ماحول ہے کہ بی بی کی نیاز مرد نہیں کھائیں گے۔ یہ جناب آپ نے 3 جماعت ثانی کو بی بی کا روز شہادت بنایا، تابوت بنایا گیا، اور کیا بنائیں گے؟ بی بی کا تابوت مرد نہیں بنائیں گے۔ کیا ہوا؟ دیکھیے بی بی سے منصوبے سے مردن حاضر کرنا، اور یہ بھی رواج چل نکلا کہ جناب ہر جمعرات یا مہینے میں محسوس کرے کہ بی بی کی نیاز ہوگی۔ اچھا مرد بچے بھی نہیں کھائیں گے، صرف خواتین استعمال کریں گے، تابوت بھی مرد نہیں کھائیں گے۔ کس نے کہہ دیا میرے دوست؟ سیدہ وصیت کر رہی ہے مولا علی کو کہ بھی میرا جنازہ سلمان و ابو ذر اٹھائے۔ وہ جو جنازہ ہے وہ مرد اٹھا رہے ہیں، جو جنازے کی شبیہ ہے اسے مردوں نے نہیں اٹھانا۔ کہاں سے آ گیا سب کچھ؟ بھائی سیدہ کی نیاز ہے، مردوں نے نہیں کھانی، یہ عورتوں نے کرنی۔ میں دستبستہ پوچھوں گا کہ یہ جو مرد روزانہ روٹی کھاتے ہیں یہ کس کے صدقے میں ملی ہوئی ہے؟ کہ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، جو رات میں کھانا کھانا ہے، جو سب مردوں نے کھانا ہے، یہ کس کے صدقے میں ملا ہے؟ کیا فاطمہ کے صدقے کے بغیر مل گیا؟ یہ کیوں کھا رہے ہیں؟ تھوڑی سی شیرینی آپ نے لی اور اس نے کہ آپ نے فاتحہ پڑھ دی، نہیں یہ نہیں کھائیں گے۔ یہ ہر شب جمعہ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ انما خلقت السماوات والارض ولا ضمدها ولا شمس مضيئة ولا قدر، یہ سارا بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو کس نے بنایا؟ الا لأجلكم ومحبتكم هؤلاء خمسة الذين هم تحت الحساب۔ پوری زمین، آسمان، شجر، حجر، سمندر، دریا، ہوائیں، یعنی یہ کائنات میں نے ان کے لیے اجلکم و محبت، ان کی محبت کو بنائی، بس ان کے لیے بنائی۔ ان کے تو فعل بنی، جب ان کے تو فعل بنی ہے تو یہ ہمارا رزق زمین سے آ رہا ہے نا، اسی رزق میں آسمان سے پانی برستا ہے نا، سبحان اللہ۔ زمین ان کے صدقے میں بنی، اس سے نکلنے والا رزق کس کے صدقے میں آیا؟ سبحان اللہ۔ ہم کھا رہے ہیں نا، جن کے صدقے میں بنایا انہیں خدا نے مشخص کر دیا۔ جبریل نے کہا نا آدھا ان ادخل معک سادسا، میں آپ کے ساتھ چھٹا بن جاؤں۔ آ تو گئے لیکن 5 میں شامل نہیں ہوئے، اور
پھر جبرائیل کو تمام قصہ ہو رہا ہے. جب پوچھا کہ یا رب ومن تحت القصہ، کہ اللہ اس قصہ کے پیچھے ہے کون؟ سیدھی سادی بات تھی. اللہ کہہ دیتا کہ اس میں میرا حبیب ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کا داماد ہے، اس کا بیٹا بس ہے. خدا نے اگرچہ سب سے زیادہ باعظمت شخصیت پیغمبر کی تھی، لیکن پیغمبر کی ذات کو وجہ تعارف نہیں بنایا. ادھر سے پیغمبر ہے، اس میں پیغمبر کے داماد ہیں، پیغمبر کے نواسے ہیں، پیغمبر کی نہیں کہا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کل کو زمانہ کچھ اور تعلق شامل کر دے کہ فلاں بھی بیٹی، فلاں بھی داماد اور فلاں بھی نواسا. چلے پیغمبر کے بعد مولا علی سب سے افضل ہے. انا باہر میں نور واحد ہے، میں اور علی ایک ہی نور کے نور سے. اللہ مولا علی کو وجہ تعارف بنا دے کہ اس میں علی ہے، علی کی بیوی ہے، علی کے بیٹے ہیں، علی کا سسر ہے. پیغمبر کے بعد علی سب سے افضل ہے، اور اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے. نہیں بیان فرما کیوں؟ علی کل دوسری شادی کریں گے، علی کا اور سسر آ جائے گا، علی کی اور بیوی آ جائے گی، علی کے اور بیٹے آ جائیں گے. جب یہ سب کچھ دیکھا کہ اور تعلق بن سکتے ہیں، فقط ایک ذات ایسی ہے جس سے کوئی اور تعلق بنا نہیں سکتا. اور وہ ذات ہے فاطمہ کی. اس لیے جانے کہا ہوں فاطمہ وہ ابوہا، اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے. کیوں؟ قرآن میں کہا نا کہ ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں. فاطمہ اس میں فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے. اب جب ان کے لیے کائنات بنی تو مرکز و محور وجہ تخلیق کائنات فاطمہ ٹھہرتی ہیں. فاطمہ کا صدقہ ہم سب کھا رہے ہیں. اور ویسے بھی چند روایات میں ہم کی صحت کی ذکر سے بات نہیں کرنا چاہ رہا. آپ سنتے ہیں کہ جناب یہ زمین جو تھی نا، یہ پانی جو تھا جناب فاطمہ کے مہر میں دے دیا گیا. سنتے ہیں نا، کس کی ملکیت ہے؟ فاطمہ کی نا. پھر کیوں استعمال کرتے ہیں بھائی؟ مرد استعمال نہ کریں. یہ ہمارا آج کا تمسک ہے نا کہ ہم نے وہ ذریعہ جس کے ذریعے حق پھیلانا تھا انہی کو سبب بنا کے باطل پھیلانا شروع کر دیا. ماں کو چاہیے تو یہ تھا کہ آؤ بیٹا یہ جناب فاطمہ کی نیازیں کرو، اور پھر بتا دیں کہ بیٹا یہی فاطمہ ہے جن کے دوپہری کائنات بنی اور ہمیں رزق مل رہا ہے. یہ راضی ہوگی تو رسول راضی ہوگا، رسول راضی ہوگا تو خدا راضی ہوگا. ہم نے بیٹوں کو الگ کر دیا کہ نہیں فاطمہ سے منسوب ہے کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا. بے شک فاطمہ کی نیاز، بے شک فاطمہ کا تابوت. شوہر کو بھی الگ کر دیا، باپ کو بھی الگ کر دیا، بھائی کو بھی الگ کر دیا. جو فاطمہ سے الگ کر دیا جائے اس کے لیے کوئی نجات کی سبیل بچتی ہے؟ یہ ہے انحراف. یہ انحراف ہے جو ہم نے ان ہستیوں سے چیزوں کو غلط انداز سے منسوخ کر کے معاشرے میں دی، اور ان پر سارے خاموش ہیں. اس سے بڑا ہم نے انحراف کیا کیا؟ جناب سیدہ کی زندگی کے بارے میں بات کر رہے تھے. جناب سیدہ کی زندگی بڑی تلخ گزری، اور جتنی بھی تلخ باتیں ہیں جناب سیدہ سے ہی منسوب ہیں. میری ان تلخ باتوں پر ذرا توجہ کیجیے. ہم نے کہا
جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے اپنے موبائل آپ کھولیے دیکھیے کتنے میسج آئے ہیں، جشن ظہور، جشن نزول، ہے نا؟ اور آپ نے بھی سوچا بھائی 4-5-6 سال ہو گئے ہیں اب یعنی کہ لوگ بھیجتے ہیں، ہم نے پہلے منع کیا تھا، اب کیا منع کرنا ٹھیک ہے؟ باطل کا پھیلانا اتنا جرم نہیں ہے جتنا باطل کو قبول کر لینا جرم ہے، اگرچہ دونوں جرم ہیں۔ ایک بات اس سے نفی کر لو، اس پہ غور کیجیے گا۔ جب بعض پیغمبر امیر المومنین کو ظاہری حکومت سے ہٹا دیا گیا نا، یعنی کہ انہیں حکومت نہیں دی گئی، حکومت نہیں دی گئی، حکومت پہ قبضہ کر لیا کس نے؟ جو اس منصب کا اہل نہیں تھا، اہل کو موقع نہیں دیا گیا، نہ اہل نے قبضہ کر لیا، یہی بات ہوئی تھی نا۔ پھر جناب سیدہ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ جناب سیدہ رات کے وقت نکلتی نہیں، مہاجرین صاحب کے گھر جاتے ہیں، قبضہ تو 1-2-3 نے کیا ہے نا، چندے افراد ہو گئے نا، ان کے پاس جائیں، کیونکہ تم غاصب ہو، تم نے قبضہ کیا، انہیں جا کے ہیں، جرم تو ان کا ہے، سیدہ ادھر نہیں جا رہے ہیں۔ یہ بات غور کرنے سے تعلق رکھتی ہے، اور کاش کہ جس کرب سے میں کہہ رہا ہوں اس کرب سے آپ سوچ سکیں۔ جناب سیدہ جاتی ہے کہ تم نے اس باطل کو قبول کر لیا ہے، باطل پھیلانے والے کے پاس نہیں گئی نا، جنہوں نے قبول کر لیا باطل کو ان کے پاس گئی، یعنی کہ شکایت فاطمہ کی ان سے ہے جنہوں نے باطل کو قبول کر لیا۔ بھئی انحراف پھیلانے والے تو پھیلا چکے، اب شکوہ فاطمہ ان سے ہے جو انحراف کو قبول کر لیتے ہیں، جو عوام کہیں آپ نے کہا بس اس سے بڑا یہ دن ہو گیا، آپ نے عوام کی